اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے ہو گئے. دیکھیے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پھیر پھیر کے چکی چلا گیا. میرے کندھوں پر بدیاں پڑ گئی ہیں مشکیزے کی وجہ سے جو میں پانی بھر کر لاتا ہوں. کیا جواب دیں؟ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، یہ مال و دنیا جو ہے یہ اوروں کے لیے. لو میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شے وہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر بت بنا لیے. یہ لات مؤنث ہے الہ کا، منات یہ مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، جیسے اکبر سے کبرا، العزیز سے عزا. یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی، لیکن یہ بگڑا ہوا تصور تھا ان کا. یہ ہے حقیقت میں اس نام سے نہیں، فرشتے تو ہیں، لیکن فرشتے بھی اس عالم ارواح میں، ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی، کون اللہ سے اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے. درجے ان کے بھی ہیں. ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں. وہ بھی ہیں فرشتے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان میں بھی ایک خواہش قرب کی. نمبر 2، اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی بت مارنے کے لیے کہا تھا لا تذرن آلہتکم، دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو. یہ نوح کیا کہہ رہا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہ مانو بات اس کی. لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ اس قوم کے اولیاء اللہ سے گزرے ہوئے جو جہان سے دنیا سے جا چکے، ان کے وہ بت تراشتے تھے. فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے، قطعاً کوئی فرق نہیں. ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا. اب دیکھیے اچانک نام ذہن سے اتر گیا. جنہوں نے کتاب لکھی تھی من الظلمات الی النور، غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور موحد. سن 47 میں ان کا کنبہ سارا چلا گیا، امبالے میں جا کے آباد ہو گئے. پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے، ہندو تھے. انہوں نے بات کہی ہے، بھائی جان آپ نے خام خواہ اپنا مذہب بدلا. ہم نے دیکھ لیا امبالے میں جا کر مسلمان قبروں کو پوچھتے تو فرق کیا ہے؟ آپ نے وہ دین چھوڑا، یہ اختیار کر دیا، فرق کیا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا. ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں، یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں یا انبیاء کی ارواح یا اولیاء اللہ کی ارواح کو پکارنا، یہ کس لیے ہے؟ ظاہر بات ہے ارواح تو ہے، روح محمدی ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے. یقیناً اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہیں. اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار، شاہ ولی اللہ دہلوی کا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے حقیقی، ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، جو سب سے نچلا درجہ ہے ملائکہ کا، جو اس دنیا کے انتظام پر مامور ہے. یہ سول سروس ہے، یہ سیکرٹ سول سروس ہے، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے. اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، انہی میں یہ فوج میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہے تو وہی نا، روحیں جو ہے وہ تو نورانی ہے، ملائکہ بھی نورانی ہے، انسانی ارواح بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں اور ملائکہ بھی نور سے پیدا کی. ان میں کیا دوری کیا ہے؟ انہیں اللہ ٹھیک، لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے آپ. فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ذرا میرا یہ کام کروا دو، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کرا دو. نہیں، کسی روح کو نہیں پوچھا جا سکتا. لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود
اس عالم میں بھی اور قرب، مزید قرب، مزید قرب، جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا واسجد واقترب، وہ ہے کہ آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے تھے، بلند سے بلند تر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا حضور نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، اللہ بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. کیوں؟ اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے، ہماری نفسانیت ہے، ہماری اکڑ ہے، میں. اور جب سجدہ کرے، حقیقی سجدہ کرے انسان، اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی، یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے، مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے، میں تو نہیں جھکوں گا، یہ نہیں. اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے. سجدہ کر دینا. تو اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں آتا ہے. اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہم آ رہے ہیں ایک بہت خطرناک موضوع کی طرف. اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ. یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے، زیادہ جذبہ ہے، اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر، وہ کبھی بھی نہ مانتے اس کو. اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہی ہے، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. میرے ساقی نے مجھے لا الہ الا ہوں کی جو شراب پلائی ہے تو میں اور تو کا فرق ختم ہو گیا. بہت خطرناک مقام ہے، بہت خطرناک مقام. ہوشیار کے رہبر دبے تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، چوکس چوکنے، الرٹ. اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھو. یہ معاملہ بدترین شرک کی طرف بھی لے جائے گا. لیکن اس درجے قرب، البتہ اس قرب کے حصول کے دو راستے بیان کیے، اور یہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، نہیں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کردہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے تو وہ میرے لیے محبوب ترین ہے. تقرب بالفرائض، جو کچھ فرض کیے گئے ہیں ہم پر اس کے ذریعے سے، اور یہ محبوب ترین ہے. احبا احبا احبا، نوٹ کر لیجیے گا. اگرچہ ایک دوسرے انداز سے دوسری بات جو بلند ترین ہے. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں مصروف رہتا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے میں نوافل کے ذریعے سے، حتی احبہ، یہاں تک ایک مقام آتا کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، خطرناک ترین بات آ رہی ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اللہ. چلیے کان اور آنکھ تو پھر بڑا اونچا مرتبہ ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور آگے چلیے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے کوئی میں لازماً دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا لازماً دوں گا. اب یہاں تو من و تو کا معاملہ تو ختم ہو گیا.
اس درجے قرب، اس انتہا کا قرب.